سونا جو دے وے لے لو تے جتھو روکے رک جاؤ جنہوں آکے اگے کھلو او دا اگے ہونا ضروری ہے جنہوں آکے پیچھے کھلو او دا پیچھے کھلونا ضروری ہے جنہوں آکے بدر جا او دا بدر جانا ضروری ہے جنہوں آکے تو رقیہ دی تیمارداری کر او دا مدینہ رقیہ کل رہنا ضروری ہے عثمان تجھے اجازت نہیں ہے تو میری بیٹی رقیہ کی تیمارداری کر باقی رہ گئی گل ثواب دی باقی رہ گئی گل بدر دی اجر دی ذمہ دار مولوی ہوں ذمہ دار علماء کا خادم ہوں ابو بکر اجر لین لئی بدر جائے گا عمر اجر لین لئی بدر جائے گا 313 اے بدر جان گے تلوار چلان گے کافرانو مارن گے یا شہید ہون گے پھر انہاں نا حصہ جھولیج پوے گا عثمان تو میرا آقا من تیرا ثواب میں جھولیج پا کے تیرے گھر لے آوانگا تیرا حصہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری گود جا کے رکھاں گا میرے معزز سامعین اللہ دا کرنا ایسا ہویا بدر فتح ہو گیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات ہے۔ صدر محفل ولی کامل استاد القراء حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، خطیب اسلام حضرت مولانا عبید الرحمن انور صاحب دامت برکاتہ العالیہ، پیکر اخلاص حضرت قاری فضل محمود صاحب دامت برکاتہ العالیہ، زینت القراء حضرت قاری محمد عابد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، میری اور تواڈی ملاقات دا سبب بنن والے اس مسجد دی محراب و منبر دی زینت حضرت مولانا محمد احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جناب بابا امداد حسین عثمانی صاحب، انہاں دی پیار بھری اور خلوص دعوت تے دین دی نسبت نال میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے تواڈے جیسے دین نال محبت کرن والے سچے سچے مسلمانہ دی زیارت دا موقع نصیب ہوئے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ میری تواڈی ملاقات دونہ جہانہ وچ کامیابی دا سبب فرمائے۔ تسی حضرات بڑے بازوق ہو، دین نال محبت کر دے ہو، دین دیاں گلاں سمجھ دے ہو، علماء کرام دی نسبت تو انہوں حاصل ہے، انہاں دی صحبت اچ بیٹھ دے ہو۔ الحمدللہ اے دین دی برکت ہے اور خدا اس ذوق نو ساڑیاں نسلاں وچ بھی جاری فرمائے۔ آمین ہولی آکھ دیو، نماز ہے نہیں بیٹھے اچھی آکھو۔ آج دی رات 18 ذوالحجہ دی رات، اس نسبت دے حوالے نال میں دو چار گلاں عرض کرانگا، تسی دعا فرماؤ گے اللہ سے تے کاملہ نال شرع صدر نال سچ اور حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا جا سبحان اللہ سناؤ تے گل شروع کریے۔ جڑے ساڑھے تبلیغی بھائی نے نا اس سانوں سبحان اللہ سکھائی انہاں نے، انہوں نے سانو دسے ہے بھی جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے اللہ جنت میں کیا لگاتا ہے؟ درخت۔ وہ چھوٹا جا درخت نہیں، چکوال دا گھوڑا نہیں، سنیاں دا گھوڑا بھی نہیں، تشیاں دا گھوڑا بھی نہیں، عربی نسل دا گھوڑا۔ 50,000 سال یا 500 سال کئی روایتاں بیان ہوں دیا نے،
دوڑدا رہے گھوڑا تھک کے بہ جائے گا تے سبحان اللہ دے ثواب دے وچ لگن والے درخت دا سایہ ختم نہیں ہوئے گا۔ اسی نہ دی ایک گل سنی تے ساڑا ذوق بنے ہاں بیشی سبحان اللہ آکھی پر سانو آگ کے تے آپ چپ کر گئے۔ اس وقت بھائی آج تبلیغی جماعت بھی اچھے سبحان اللہ آکھن تک وہ نوے کہ توڑا پڑھایا سبق سانو یاد ہو جائے تو انہوں بھول جائے، فائدہ نہیں۔ تو یا اللہ جڑے بندے پورا ٹل لا کے زور نال سبحان اللہ آکھن انہوں آج رات خواب اچھ اپنے محبوب دادی دار عطا فرما دیں۔ طریقے تھے پھر ساڑھے کو لین سبحان اللہ کھان دے۔ توڑے سامنے ایک بچے دی دستار بندی ہوئی، بظاہر اے دستار کپڑے دی بڑی قیمتی آئے ہوگی تو 1000 روپیہ لگ گیا ہونا، لیکن اللہ دے ہاں اس چھوٹی جئی کپڑے دی دستار دی بڑی قیمت ہے۔ کیونکہ دستار بندے دا تاج ہوندہ ہے، دستار بندے دا اعزاز ہوندہ ہے، دستار بندے دی پہچان ہوندی ہے۔ اے ہن سوشل میڈیا دا دور آ گیا ہے، نوجوانوں نے ایک گل بھول گئی ہے، ورنہ سیانے لوگ کہندے سن کہ سر دے کے دستار بچ جائے تے سر دے دینا دستار تھلے نہ لگن دینا، یعنی دستار سر نالوں بھی مہنگی۔ کتنی تعداد نال تسی حضرات بیٹھے ہو، لیکن علماء نے ایک بچے دے سر تے دستار رکھی ہے، کیوں؟ اس بچے نے اللہ دے قرآن نو اپنے سینے وچ محفوظ کیتا ہے، رب اس نو اعزاز عطا فرمایا ہے۔ قرآن والے بڑے اعلیٰ لوگ، قرآن والے بڑے بلند لوگ، قرآن والے بہت ہی بختہ والے لوگ ہیں، لیکن یار آج 1445 سال بعد ساڑھے کول جڑا قرآن ہے اے اوہی قرآن ہے جڑا حضرت جبریل لے آئے سی، حضور دے قلب اطہر تے آیا سی، حضور نے پڑھ کے سنایا سی، صحابہ سن کے جمع فرمایا سی۔ ایدی زبر زیر پیش کوئی فرق نہیں آئے، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہر روز بدلتے رہتے ہیں کفار کی پوجا کے مرکز، مگر مومن کا قبلہ کعبہ ایمان نہ بدلا جائے گا۔ اور قرآن نال محبت، قرآن نال عشق ہر مومن نو ہے، پر جڑا قرآن نال عشق عثمان نے کیتا ہے نا، آواز نہیں آ رہی بھائی، جڑی قرآن نال محبت حضرت عثمان نے کیتی اور جو لا کے حضرت عثمان نے قرآن نال نبھائی ہے نا، پھر قرآن نے بھی عثمان نال نبھائی ہے۔ قیامت تک لوگ مثال دیں گے، عثمان جامع القرآن، دیانت دار جماعت دا نام صحابہ، نبی دی وفادار جماعت دا نام صحابہ، دین دے پہرے دار جماعت دا نام صحابہ، خدا دی توحید دے اتے جان دین والیاں دا نام، آواز آئے یار، تھوڑا جب بولو گے تو گل بنے گی نا، کون؟ آواز نہیں آ رہی، کون؟ ہر بندے دی زبان تے صحابہ نہیں آنی، ایمان والا بولے گا کون؟ وہ کیڑی جماعت ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام دے پہرے دار، وفادار، جانشار، تابع دار صحابہ، اتنے اعلیٰ لوگ
کہ چند نو اے اعزاز نہیں ملیا جڑا صحابہ نو ملیا، سورج نو اعزاز نہیں ملیا جو صحابہ نو ملیا، تاریاں نو اعزاز نہیں ملیا جو صحابہ نو ملیا، تاریاں نو میرے مصطفیٰ دی محفل نہیں ملی، تارے اپنے چند دے ارد گرد مست رہنے تے صحابہ نبوت دے چند دے ارد گرد مست رہنے۔ ایو وجہ کہ جدو آقا نامدار رحمت کائنات امام دو عالم جان دو عالم سلطان دو عالم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدو دنیا تے تشریف لے آئے، آپ دی ولادت باسعادت ہوئی، اما آمنہ فرماندیاں نے سارے تارے اپنا آسمان دا چند چھوڑ کے میری حویلی چاہ گئے، میری حویلی میں چاہ گئے، تے آکے حضور دا دیدار کر کے واپس چلے گئے۔ پہلے دن اپنے محبوب نو میرے رب نے اشارہ دے دیتا، محبوب جی میں اس چند میں تارے دیتن تے ڈھیر سارے دیتن، تینوں بھی تارے دیاں گا، ڈھیر سارے دیاں گا، بڑے پیارے دیاں گا۔ اچھا بھی صحابہ دے حق کے علماء بیٹھے نے پوچھ لو، ہر کوئی نہیں بول دا، بختاں اللہ بول دا ہے، پر اس تاریاں تے انہیں تاریاں جو فرق کی ہونے، محبوب ایک وقت آیا کہ اس چنو چھوڑ کے تارے تلے آ گئے، تے جڑے تارے میں تینوں دینے نے، میں اپنی جلالت دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، آگ دے انگارے ہیں تے لیٹ کے بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑن گے، بچے ذبح کروا کے بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑن گے۔ پھر اللہ تارے دیتے، چن کے دیتے، بے مثال دیتے، انہاں بے مثال تارے ہیں جو ایک تارے دا نام ہے دہرا داماد رسول۔ حضور علیہ السلام دیا 4 بیٹیاں سی، کنیاں؟ تھوڑا جب بولو گے تو گل بڑھیں گے بھائی، میری مجبوری ہے جڑا مجمع نہ بولے، میں نے آندے ہوئی تقریر ہی بھول جاندی۔ کنیاں بیٹیاں؟ یا اللہ جڑا تیرے نبی دی دیاں دے حق چ بولے، انہاں دی بیٹیاں دی عزت سلامت رکھے۔ کنیاں بیٹیاں؟ اور نبی دیاں ہی سن، سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے بطن پاک کی چوسی، قرآن کہندہ 4، نبی دا فرمان کہہ رہے ہیں 4، مان لے میرے یار، کیوں کرنا انکار، سامنے ہے نار، کر لا آجے سوچ وچار۔ آپ دی بڑی بیٹی سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر سیدہ زہرا، بڑی بیٹی حضرت زینب دا نکاح حضرت ابو العاص نال ہویا، اور رقیہ اور حضرت ام کلثوم دی منگنی اور نکاح اے ہو گیا ابو لہب دیاں بیٹیاں نال، عتبہ عتیبہ نال۔ ادھرو اللہ نے فرمایا محبوب چڑھ فرعون دی چوٹی تے کر میری توحید دا اعلان۔ تو جدو میرے محبوب علیہ السلام نے توحید دا اعلان فرمایا تے توحید سارے نہیں پچ دی، اپنے بگانے ہو گئے، پھل سٹن والے پتھر مارن لگ پے، تعریفاں کرن والے جادوگر کرن لگ پے۔ ایک نے پتھر چکیا تے چک کے حضور نو ماریا، ایک کوئی بارو نہیں سی آیا، اور برادری دا نہیں سی، سکا چچا، حضور دی جبین تے پتھر لگا، این کر کے حضور نے ہاتھ لایا تے خون۔ اللہ میں انہاں نال کی کیتی، انہاں میرے نال کی کیتی۔ اللہ فرماندے نے محبوب جڑا بھی ساڈا نام لوے نا اودے نال انج ہی ہوندی۔ یا اللہ انہیں جنہیں میں نے پتھر مارے ان میں کیا کھا، اللہ فرماندہ محبوب تیری ڈیوٹی ہے تو اپنی ادا کر، تیرا ویری جانے میں جانا، دشمن جانے میں جانا، گستاخ جانے میں جانا۔ پنجابی جی کہندے نے سونیا تیرے ویریاں نال میں آپ مکاں گا، تبت جدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ سورت آ گئی ابو لہب دی مذمت اندر،
لمبا واقعہ میں مختصر کرنا عنوان تے آ رہے ہیں. جدو ابو لہب دی مذمت قرآن دی صورت آئی تے ادا سارا پنجابی خلاصے اللہ ترجمہ ہی ہوئے. اللہ فرماندے نے اوے تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، تو میرے محبوب نو ماری ہے. کسی نے جا کے ابو لہب نو دسیا بھی تیری مذمت قرآن آ گیا. انہیں اپنے بیٹے نو کیا ہوں خدا دا واسطہ ہے جملہ ضائع نہ ہو جائے نہ تے قاری فضل صاحب تو سمجھ جان گے. انہیں کل کل جا کے پوچھ لینا نالے صبح ناشتہ کرنا سارے. انہوں جا کے پوچھ لینا بھی مولوی صاحب کی کہہ گئے کیونکہ میں فرقہ واریت دی گل نہیں کرتا ہوں، میں ہوندی نہیں. لڑائی والی گل آپ کدی کیتی نہیں. آپ کرنے صلح والی گل. اسی اپنا مسئلہ چھوڑ دے نہیں، کسی دا چھیڑ دا نہیں. تو اپنی نبیڑ تینوں ہور نال کی، تو کٹڑی سنبھال تینوں چور نال کی. اسی اس ملک دا من خراب نہیں کر دے. حضور دیاں کنیاں بیٹیاں سن؟ تھوڑے بولے ہو بھائی، آواز نہیں آئی. 4 تے آواز جائے باہر. نبی دیاں کتنیاں بیٹیاں؟ تھوڑی جی اونچی بولو بھائی. جنہاں دا سینے چ اللہ پاک نے دل رکھے ذرا کھل کے آکو کنیاں. 4 دفعہ کہہ دے ہو کنیاں بیٹیاں، کنیاں کنیاں کتنیاں؟ 4. ابو لہب کر گیا اپنے بیٹیاں نو کہنے لگا محمد دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دے دے. محمد دیاں، اے چھوٹے کافر دی گل نہیں میں کر رہا. نہیں سمجھ آئی یار، میں کوئی نکے کافر دی گل نہیں کر رہا. میں کافران دے سردار ابو لہب دی گل کیتی ہے. او ایسا کافر ہے جنہوں ہر زمانے دے کافر بھی کافر آکھیا. لگ رہا ہے کہ توڑا کوئی مکان سانج ہے ابو لہب نال بولے نہیں. آواز نہیں آئی توڑی. ایسا وڈا کافر جنہوں ہر دور دا کافر نے کافر آکھیا. انہوں بھی پتہ بھی ہیں محمد دیاں. محمد دیاں بیٹیاں نو صلی اللہ علیہ وسلم محمد دیاں بیٹیاں نو طلاق دے دیو. اور عتبہ نے تے اخیر کر چڑی بدتمیزی اور گستاخی دی. رحمت والے نبی دی زبان جو نکلیا اللہ اس بدبخت اتے اپنے کتیاں چو کوئی کتا مسلط کر جڑے انہوں چیر پھاڑ کے کھا جائے. نبی دی زبان چ نکلی ہوئی بد دعا تے نکلی ہونا واسطے جڑے نبی دیاں نہیں من دے. نکلی ہونا واسطے جڑے نبی دیاں بیٹیاں نو نہیں من دے. یعنی ابو لہب ابو جال دی گل کر رہے. ابو لہب کافر ہو کے سمجھدا سی کہ جڑی ایدی زبان جو نکلی ہے نا گل اے پوری ہونی ہے. ہر ویلے ایک 50 بندے دا دستہ وہ نار رکھ دا سی ابو لہب اپنے بیٹے دے. ایدی حفاظت کرنا، خیال کرنا. انہوں بد دعا عام نے نہیں دیتی، خاص نے دیتی ہے. تے دھیاں تے سب نو پیاریاں ہوں دیاں. اور دھیاں پیاریاں بڑیاں ہوں دیاں نے پر جلے بابا بڑھڑا ہو جاندہ ہے پھر جداد ساری پتران نہ کرا جاندہ ہے. اے فلسفہ سمجھ نہیں آیا. نہیں تلہ گنگ دی گل میں نہیں کیتی. میں سوڑیا تسی بڑے سیانے ہو. میں فیصل آباد دی گل کر رہے ہو تے بڑے ظالم ہیں. تلہ گنگ گلے بالکل دھیاں بیانہ دھاک نہیں کھاندے. آخری کیارے نو پانی لگا ہوندہ ہے تے بابا کہندہ پترو پٹواری صد لو میرے کو انگوٹھا لوا لو بعد پہنا تو انہوں ذلیل نہ کرن. خدا کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کرو. بیٹیاں دا حق کھا کے نہ مری قبر بڑی اوکھیے. پہنا دا حق نہ کھائیں قبر بڑی اوکھیے. حساب کلیاں دینے ہی کھانا پچھلے ہی. یہ پولیس رات ہوتے اس طرح گریبان جو تیری دی پکڑ کے حضور دے کولتے نو لے گئی نا تو لگ پتہ جائے گا. قافلہ جا رہے سی. حضور دا دل بڑا دکھی بڑا غمگین. حضور دے دل تے بڑا زخم لگا. یا اللہ میری بیٹیاں نو طلاق ہو گئی. بدتمیزی کی تھی، بے ادبی کی تھی، گستاخی کی تھی انہوں نے. بڑی تکلیف سی حضور نے. میرے آقا دا دل بڑا غمگین سی، رنجیدہ سی. تجارت واسطے قافلہ جان لگا. اس اپنے ابو لہب بیٹے نو بھیجیا تے انہوں نے کہہ دا خیال رکھنا
اللہ اکبر. دھیان کرنا. راستے پڑاؤ کی تے ایک جگہ تے 200-250-300 بندہ ارد گرد ستا اور اس انہوں نے درمیان سلایا کہ جنگل دا کوئی جانور جا کوئی دشمن آئے گا بھی اتنے لوگاں تو گزر کے آئے گا نا اسی اٹھ جاواں گے آنکھ کھل جائے گی انہوں اسی کچھ نہیں ہون دینا. اللہ فرماندہ نے کچھ نہیں ہون دینا. یہ پوری زندگی یہ ہو جی نیند کدی بھی نہیں تو انہوں آنی جڑی آج آنی ہے. ستے سونے اٹھنے ہی نہیں تو ستے رہنا ہے. تو سے رہ جاگو ستے انہوں کھا جان کے کتے آئے سونگ ہے. روایات چاہتے ہیں کہ ایک بھیڑیا جنگل دا درندہ آیا اس منہ سنگے. مولانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخ دے منہ دی بدبو دس دن دی جدو ہی بول دا بدبو دار ہو کے بول دا گندی گل زبان چ نکلے تے بدبو والی ہے نا. حضور دے خلاف بولے تے بدبو ہے نا. صحابہ دے خلاف کو بولے تے بدبو ہے نا. اہل بیت دے خلاف کو بولے تے بدبو ہے نا. قرآن دے خلاف کو بولے تے بدبو ہے نا. مکہ مدینہ دے خلاف بولے تے بدبو ہی ہونی ہے نا. خوشبو کتوں ہونی ہے کیونکہ خوشبو ختم نبوت دا نام ہے. خوشبو صدیق دی صداقت دا نام ہے. خوشبو عمر دی عدالت دا نام ہے. خوشبو عثمان دی سخاوت دا نام ہے. خوشبو علی دی عدالت دا نام ہے. خوشبو ازواج مطہرات دے تقدس دا نام ہے. خوشبو حسن و حسین دی عزت دا نام ہے. تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان رسالت جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. انہوں تکلیف نہ دیو بس سبحان اللہ یا کھن دے. آئے بدبخت منہ دی بدبو دس دن دیئے کہ منحوس ہے کیوں اندر گند ہوئے تے باہر گندی آنے ہیں نا. اس نے آ کے منہ سنگے سنگدہ کہندہ اے بھی نہیں اے بھی نہیں اے بھی نہیں اے بھی نہیں. پہنچی اس بد نصیب کھول یا ہی منہ نالو اس منہ لایا تے سنگیا تے بھیڑی انہوں پتہ لگ گیا اے وڈا میرے نالو بھیڑیا بدبختے اے ہوئی ہوئی منہ کھولیا او دا سر پایا مود اینج کر کے چھنڈیا چیریا پھاڑیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. حضور دی نکلی ہوئی بد دعا تیر وانگو لگی. جو تسی جاگ دے ہوتے میں ایک جملہ کہہ دیا میرے محبوب علیہ السلام دی بیٹی دا دشمن انج لو لوان ہویا. اے لو لوان ہو گیا ٹکڑے ہو گئے. اچھا انہوں بیڑیے کھادا نہیں کیوں ہو سکتا ہے ایو جی گندی شاہ کتے بھی نہیں کھاندے. صبح بیدار ہوئے تے ٹکڑے ہویا پیاس. ہون جس عنوان تواستے ساری گل میں کیتی ہے حضور کتنے پریشان سڑ کسی دی بیٹی نو طلاق ہو جائے وہ کتنا غمگین ہوندہ. حضور دی بیٹیاں جدو اس طرح ستایا گیا تنگ کیتا گیا حضور دا دل بڑا رنجیدہ سی دل زخمی سی پریشان سی. آواز آئی ان کوئی انجدہ بھی آوے نا جڑا میرے مصطفیٰ دے زخمی دل نو مرہم رکھ دے تے غمگین دل نو خوشیاں چ بدل دے. ان کوئی انجدہ میں دماد دیا نا انہوں ہائے ہائے میرے مصطفیٰ دیاں کھاں ٹھنڈیاں ہو جان. تلگنگ دے غیور دوستو میرے رب نے عرشاں تے فیصلہ فرمایا اللہ بھی حق کے تے اللہ دا ہر فیصلہ حق کے. اللہ فرماندہ ہے سونیا جویں میں تیرا چہرہ چنے ہیں جویں میں تیریاں اکھیاں چنیاں نے جویں میں تیری جبین چنی ہے جویں میں تیریاں خمدار زلفاں چنیاں نے جویں میں تینوں تاج چن کے عطا کیتے معراج چن کے عطا کیتے مزاج چن کے عطا کیتے فصاحت چن کے عطا کیتی ہے بلاغت چن کے عطا کیتی ہے خطابت چن کے عطا کیتی ہے صورت چن کے عطا کیتی ہے سیرت بھی چن کے عطا کیتی ہے. میرے سونیا سر تو لے کے پیران تک میں تینوں ہر ایک ایک انگ چن کے عطا فرمایا ہے. اسی طرح میں تیرے یار بھی چنے نے اسی طرح میں تیرے سسرال بھی چنے نے ایویں میں تیرے داماد بھی چنے نے
میں فیصلہ کر دیتا ہے میں انج دا دماد دیاں گا کہ جدے آن نال میرے محبوب تیریاں اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جان گیاں جتنیاں کافراں نے سکھ دکھ دیتے نے او آ کے تیریاں بیٹیاں نو سکھ عطا کرے گا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا نکاح آپ دی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہو گئی ہے حضرت عثمان نے ہجرت کی تھی حبشے وال پھر ہجرت کی تھی مدینے وال جدو میرے آقا مدینے تشریف لے آئے نے اجے تھوڑے عرصہ گزرے اسی کہ بدر دی جنگ دا اعلان ہو گیا میرے آقا رحمت کائنات نے تکیا صحابہ اپنے اپنے اوقات دے مطابق اپنی اپنی حیثیت دے مطابق جنگ دا ساز و سامان لے کے صفاں وچ کھڑے نے ختم نبوت دیاں نگاہاں نال میرے مصطفیٰ نے انہاں صفاں دا معائنہ فرمایا تاکہ کوئی عمر رسیدے تے واپس بھیج دئیے کوئی کم عمر تے واپس بھیج دئیے کوئی معذور مجبور تے واپس بھیج دئیے کیسا منظر ہوئے گا کیسا سما ہوئے گا کیسی گھڑی ہوئے گی جدو زاراں دیاں نگاہاں میرے مصطفیٰ دے چہرے تے لگیاں ہونیاں نے ابو بکر دی نگاہ میرے آقا دے چہرے تے عمر دی نگاہ میرے آقا دے چہرے تے عثمان دی نگاہ میرے آقا دے چہرے تے علی دی نگاہ میرے آقا دے چہرے تے کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی کیسا وہ سما ہوگا پڑھو سارے کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی نصیبہ والا نبی دی نعت پڑھے گا کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ کھڑی ہوگی مولانا فضل صاحب جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی تے میاں صاحب کہنے جے کسے دا یار نہ منے تے یار مناون اکھیاں جے کسے دا دل دید نو ترسے تے دیدار کراون اکھیاں جے کسے دا دل دید نو ترسے تے دیدار کراون اکھیاں میرے آقا نے ختم نبوت والیاں بے عیب نگاہاں لہریب نگاہاں آلہ نگاہاں اچیاں نگاہاں مکے تے پہن تے مکرمہ بن جائے اے نگاہاں مدینے تے لگن تے منورہ بن جائے کھوٹے تے پہن تے کھرا بن جاوے جہنمی تے پہن تے جنتی بن جاوے نیوے تے پہن تے اچھا بن جاوے اے او نگاہاں نے ابو بکر تے پہن تے صدیق بن جائے عمر تے پہن تے فاروق بن جائے عثمان تے پہن تے ذوالنورین بن جائے علی تے پہن تے اسد اللہ بن جائے معاویہ تے پہن تے کاتب قرآن بن جائے یا اللہ تینوں تیری قدرت دا واسطہ ہے کل حشر والے دن جدو پریشان کھلوتی ہوئی ساڑھے تے بھی تیرے سونے دیا نگاہاں پہ جان آواز آنی چاہیے دی ہون تے سبحان اللہ دی یاد میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر چل اجازت عمر تینوں بھی اجازت عثمان تینوں اجازت کوئی نہیں پیچھے ہٹ کی مطلب ابو بکر اگے ہو عمر اگے ہو عثمان پیچھے ہو علی اگے ہو حضرت عثمان نے ہاتھ بن لے آقا مکے
اگے جنا ظلم تے ستم کیتے تسی ساڈا ہاتھ روک کے رکھیا انہاں توڑے پیراں وچ کنڈے بچھائے تسی آکھیا لڑنا نہیں انہاں توانو جادوگر آکھیا تسی آکھیا لڑنا نہیں انہاں توڑی گردن تے اوجریاں سٹیاں تسی آکھیا لڑنا نہیں انہاں زلیرہ دیاں اکھاں کڑیاں تسی آکھیا لڑنا نہیں انہاں سمیہ دے ٹکڑے کیتے تسی آکھیا لڑنا نہیں انہاں نے خباب نو تتی ریت لٹایا تسی آکھیا لڑنا نہیں انہاں نے ظلم تے ستم کیتے تسی آکھیا لڑنا نہیں طائف لو لوہان کیتا تسی آکھیا لڑنا نہیں جے آج اللہ نے لڑن دی اجازت دیوی دیتی ہے جی آج رب نے کافرانو پنجن دی اجازت دے دیتی ہے تے سارے انو اجازت تے مینو اجازت کوئی نہیں آقا باقی اگے تے میں پیچھے حضور فرمان نے عثمان اے جملہ سمجھنا لے ثواب جزاک اللہ بیٹا اللہ تے نیک بنائے صالح بنائے تے نہیں وڈا خطیب بنائے عثمان ثواب اگے جان وچ نہیں ملنا ثواب مصطفیٰ دے آنکھیں لگن وچ ملنا ہے نہیں سمجھ آئی جنہاں نبی اگے آکھے انہاں واسطے اگے جانا ضروری ہے جنہاں نبی پیچھے ہٹائے ادھوتے پیچھے کھلونا ضروری ہے ہن جے توڑی توجہ ہوئے تلا گنگ والے تلا گنگ نہ بن جانتے پھر جملہ کواں جنہوں نبی کوے اگے ہو اس لئے اگے ہونا ضروری جنہوں نبی کوے پیچھو کھلو نہیں سمجھے میں کیا کہہ گیا یار آئے آئے کوئی سمجھے بھی ہو کہ اتو لانگی گل جنہوں نبی آکے اگے ہو مرو ابا بکر فلیسلی بالناس او دا اگے ہونا ضروری ہے تے جنہوں نبی آکے علی تو صدیق دے پیچھے کھلو میں نہیں کہندہ ابو بکر بھی قرآن سمجھ دائے تے علی بھی قرآن سمجھ دائے اللہ دا قرآن دعوت پہ دیندہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا میرا سونا محمد من موہنا محمد آلہ محمد بلند و بالا محمد کملی والا محمد ختم نبوت دے تاج والا محمد عرشان دے مراج والا محمد خلق عظیم دے مزاج والا محمد سونے میلاد والا محمد پیاری آواز والا محمد اچھی ادا والا محمد خدا والا محمد وفا والا محمد عطا والا محمد صادق محمد امین محمد کریم محمد رعوف محمد رحیم محمد آلہ محمد ساکی کوثر محمد شافع میشر محمد بہتر و برتر محمد کائنات دا امام محمد جگان دا سلطان محمد بدر منیر محمد پیران پیر محمد مکی محمد مدنی محمد سونا محمد حسین محمد محجبین محمد عین الیقین محمد راحت للعاشقین محمد مراد المشتاقین محمد شفیع المجنبین محمد رحمت للعالمین محمد کنز نہا محمد عین عیا محمد شاہ شاہ محمد فخر رسولہ محمد اللہ دا حبیب محمد دلان دا طبیب محمد دکھیاں دا نصیب محمد صدیق عمر دے قریب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونا جو دے وے لے لو تے جتھو روکے رک جاؤ جنہوں آکے اگے کھلو او دا اگے ہونا ضروری ہے جنہوں آکے پیچھے کھلو او دا پیچھے کھلونا ضروری ہے جنہوں آکے بدر جا او دا بدر جانا ضروری ہے جنہوں آکے تو رکیہ دی تیمارداری کر او دا مدینہ رکیہ کل رہنا ضروری ہے عثمان تجھے اجازت نہیں ہے تو میری بیٹی رقیہ کی تیمارداری کر باقی رہ گئی گل ثواب دی باقی رہ گئی گل بدر دی اجر دی ذمہ دار مولوی ہوں ذمہ دار علماء کا خادم ہوں ابو بکر اجر لین لئی بدر جائے گا
عمر اجر لین لئی بدر جائے گا 313 اے بدر جان گے تلوار چلان گے کافرانو مارن گے یا شہید ہون گے پھر انہاں نا حصہ جھولی پوے گا عثمان تو میرا آقا من تیرا ثواب میں جھولی پا کے تیرے گھر لے آواں گا تیرا حصہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری گود جا کے رکھاں گا میرے معزز سامعین اللہ دا کرنا ایسا ہویا بدر فتح ہو گیا رقیہ دا انتقال ہو گیا اللہ اکبر حضور واپس فاتح بن کے تشریف لے آئے نے آپ نے ویکھیا اے کون جی اے فلانا خیر ہوئے میرا عثمان نظر نہیں آ رہا خیر ہوئے میری رقیہ نظر نہیں آ رہی لوکاں دسیا سونیا حضرت رقیہ دا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت عثمان جنت البقیع دے اندر آپ دی تدفین مصروف نے آقا سدھے جنت البقیع تشریف لے گئے حضرت عثمان رقیہ دی قبر تے مٹی پا کے ہاتھ جھاڑ رہے سن ادھروں حضور نظر آئے حضور نظر آئے حضور نو عثمان نظر آئے دل تیت رکھنا الفاظ نہیں میں کیویں بیان کراں جدو حضور نے حضرت عثمان وال ویکھیا ہونا ہے حضرت عثمان نے حضور وال ویکھیا ہونا ہے کتنے غم دیاں گلاں کیتیاں ہونیاں نے کول پہنچے حضرت عثمان دیاں اکھیاں چوں آنسو جاری ہو گئے نے اے آنسو نہیں حیا دی بارش ہے آنسو نہیں وفا دی بارش ہے آنسو نہیں محبت دی بارش ہے آقا نے جا کے حضرت عثمان دے موڈے تے ہاتھ رکھیا عثمان رو نہیں اللہ دی تقدیر نو اسی منن والے آئیں اللہ دی تقدیر نو کوئی نبی بھی نہیں موڑ سکدا فرمایا آقا میرا بھی ایمان ہے ہر کسے مر جانے میرا بھی ایمان ہے جو آئے ٹر جانے جو جمے اس مرنا ہے جو گھڑے اس ٹوٹنا ہے میرا بھی موت تے یقین ہے عثمان پہ روندہ کیوں میں آقا غم اس گل دائے پہلے توڑے نال میرا ایک رشتہ سی جدو میں مدینے دی گلی وچ جاندہ سا لوکی کہندے سن عثمان نہیں جا رہا محمد دادا ماد جا رہے آئے عثمان نہیں جا رہے رقیہ دا سرتاج جا رہے آئے ایک روایت چوندہ ہے اتھے ہی کھڑیاں حضور فرمان نے عثمان رو نہیں ہونے میرے کلو جبریل آیا ہے اسے کہ عثمان نو رون نہ دے اپنی دوسری بیٹی امی کلثوم دا نکاح بھی عثمان نال کر دے تے ایک روایت چوندہ ہے کہ کچھ مہینیاں بعد اللہ اکبر اچھا یہ تک بڑی عجیب دلچسپ بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی حضرت حفصہ تو اڈی میری ماں تے حلالیاں دی ماں آپ بیوہ ہو گئی حضرت عمر چل کے حضرت عثمان کول گئے عثمان میرا دل کر دے کہ تو میری بیٹی نہ نکاح کر لے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیتا شکایت لے کہ حضرت عمر حضور کل گئے کہ میں عثمان نو پیشکش کی تھی تو نہ منظور نہیں کی تھی اور میرا نبی بولیا تیرا نبی بولیا نہیں نبیاں دا نبی بولیا فرمایا عمر کیا تینوں یہ گل پسند نہیں کہ عثمان لالو تیری بیٹی نو اچھا خامد مل جائے اور عثمان نو تیری بیٹی نالو اچھی بیوی مل جائے نہیں سمجھ آئی یار کیا تو اللہ دے فیصلے تے راضی نہیں کہ تیری بیٹی نو عثمان نالو اچھا خامد مل جائے اور عثمان نو تیری بیٹی نالو اچھی بیوی مل جائے حضرت عمر کہندنے میں سوچی پہ گیا مدینے چو عثمان تو چنگا کونے مدینے چو عثمان تو آلہ کونے سخاوت وچ بھی آلہ ہے عبادت وچ بھی آلہ ہے حیا وچ بھی آلہ ہے تقوی وچ بھی آلہ ہے شرافت وچ بھی آلہ ہے
سوچی پہ حضرت عمر اس ویلے حضرت عمر کہندے نے مینوں سمجھ آئی جدوں میری بیٹی حضور دے گھر آ گئی تے حضور دی بیٹی عثمان دے گھر آ گئی اس ویلے میں سمجھ گیا کہ میری بیٹی نو عثمان نالو آلہ خامد مل گیا ہے اور عثمان نو میری بیٹی نالو حضور دی بیٹی مل گئی خدا دا کرنا ایسا ہویا تسی سندے رہندے ہو چونکہ میں 4 بوتی دینے نے حضرت ام کلثوم دا بھی انتقال ہو گیا پیچھے حضور نے ویکھیا حضرت فاطمہ دی شادی علی نال ہو گئی نبی دیاں 4 بیٹیاں سن ہن پیچھے بیٹی کوئی نہیں فرمایا عثمان تو میری بیٹیاں نو بڑے سکھ دیتے نے ایک روایت دے مطابق فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوندیاں ایک روایت جایا میری 100 بیٹیاں ہوندیاں ایک کر کے فوت ہوندی جاندی میں دوجی دا نکاح تیرے نال کردا جاندا عثمان تو میری بیٹیاں نو بڑے سکھ دیتے نے تے تیری وجہ تو مینوں بھی بڑا سکھ ملیا ہے اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے حدیبیہ دے مقام تے آقا پہنچے نے عمر دی نیت نال مشرقین مکہ نو اطلاع ملی انہاں ہتھیار کھڑے کر لے لڑائی دی تیاری شروع کر دیتی انہاں کیا کہ دے محمد لڑن واسطے آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نو اطلاع ملی کہ وہ تے سارے لبڑ کٹے لڑائی دی تیاری کی تھی بیٹھے حضور نے فرمایا بھی میں اپنا کوئی غلام بھیجداں صحابی بھیجداں تے جڑا جا کے انہوں نے سمجھایا اسی لڑن نہیں آئے اسی بیت اللہ دا طواف کرن آئے ہیں عمر کیوں نہیں بولے عمر دے نام تے بھیجتے سے کمال ہو گئی ہے یار عمر دے نام تے سجن میں نہ بولن جڑا اچھی بولے خدا دی عمر اج برکت دے او دے علم اج برکت دے او دے عمل اج برکت دے او دے اولاد اج برکت دے او دے رزق اج برکت دے ذرا کھل کے بول کون عمر جی یا رسول اللہ جا کافرانو سمجھا ایسے عمر نو کو ڈھنگ بڑا سی کافرانو سمجھان دا جا عمر جا کے کافرانو سمجھا اسی لڑن نہیں آئے اسی بیت اللہ دا طواف کرن آئے ہیں حضرت عمر نے ہاتھ جوڑ کے آکیا توڑا حکم سر اکھاں تے پر میرا نا عمر ہے اگو سارے کافر نے غصہ تے انہوں ابو بکر تے ہی بڑا ہے مکہ دے کافرانو اللہ دی قسم مکہ دے کافران دی گل کی تھی ہاں میں قسم چاہ کے آکیا تاکہ تو یقین ہو جائے غصہ تے ابو بکر دے بھی بڑا ہے کافرانو غصہ تے سارے صحابہ تے بڑا پر عمر کرن لگا سب تو زیادہ غصہ کافرانو میرے تے کیوں جی کہ باقی آپے گئے نے میں نے نا آپ ہتھی بھیجے اسی انہاں کیا سی جا محمد نو مار کے آتے میں ہٹ کے انہاں دی فینٹی لا چھڑی اس لئی آقا میں گیا گل ہو گئی اونے کافر انہاں کوئی نہ کوئی بدتمیزی کرنی ہے تے میرے کو رہا نہیں جانا انہاں کچھ چبل ماری میں ڈانگا پھیرنی آنے تے بڑا کسولا نہیں ہوئی ہونی کوئی نہیں جے اچھا بھی عمر تیری گل ویسے ٹھیک ہے اے رہے تیری ٹھیک ہے کیونکہ پوری زندگی تو کافران لال نرمی نہیں کی تھی کنوں بھیجی ہے فرمایا اے جڑا حیاء دا کھو بیٹھا ہے عثمان لو بھیجو ایک تیدی قربت داری بھی ہوتے ہے رشتہ داری بھی اجے ہے تے دوسرا عثمان دیاں روٹیاں کافران دے ڈھڈاں چجے نہیں گلیاں انہاں دیاں بوریاں چ عثمان دے دیتے ہوئے دانے بھی پے ہوئے نے عثمان لو بھیجو آقا نے حضرت عثمان دی ڈیوٹی لائی جا میرا عثمان تے کافران نو سمجھا مشرکین نو سمجھا اسا لڑن نہیں آئے بیت اللہ دا طواف کرن آئے ہیں حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان لو بھیجیا حضرت عثمان قاصد بن کے نبی دا سفیر بن کے آپ پہنچے مکے حضرت عثمان دوتی بن دے سن لنگی بن دے سی چادر بن دے سی اور چادر درہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو دی جڑی سن گٹیاں تو تھوڑی جو ہوتی ہوندی سی پنڈلی نظر ہوندی سی تھی آپ دے قزن نو پتہ لگا وہ عثمان آیا قزن دوڑ کے آیا
عثمان نال ملاقات کی تھی پانی شانی پلایا تے انہیں دھیان مارے نا چادر وال ہو سکے عثمان اے جڑے سردار نے نا مکے دے اے گٹے ننگا نہیں کر دے کی ہو گیا یار تو آڑی گال تو میں کیتی نہیں کیوں گھبرا گئے ہو یار اے جڑے سردار نے نا انیاں لمبیاں چادراں بن دینے بے جڑی گلی چو صفائی کرونی ہوئے اسی سردار نے لنگا دینے ادھی چادر پیچھے لمکنڈی ہوں دی یہ سردار دی علامت ہے پائی شکر پڑھو شلوارہ آ گئی ہون بھی ساڑھے پنڈا تھاما جڑے لوگ سردار بڑے لوگ چادرہ بن دینے نا جو انہوں دی چادر انی پیچھو ماشاءاللہ صفائی کر دی ہوں دی ہے اور جنہی پاک کپڑے ہوں دینے عثمان در اپنی چادر اپنا تے بند اپنی لگی ذرا گٹیا تو تھلے کر لا عثمان نے ایک جملہ کیا تے کمال کر دیتی تیرے واسطے بھی میرے واسطے نمونہ بنا دیتا فرمایا اینا بے وقوف سرداران دی وجہ تو میں سرکاران دی سنت چھڑ دیاں اینا بے وقوفان دی وجہ تو میں حضور دا طریقہ چھڑ دیاں ناراض ہوندے نے ہو جان گندی نظر نال ویندے نے وے جان متھے تے وڈ پاندے نے پان نک چڑھاندے نے چڑھان میں مکے دی گلی چ گزر کے دس دیاں گا محمد دے غلام انجی ہوندے نے صلی اللہ ہو آواز نہیں آ رہی یار آنکھوں نہ ذرا صلی اللہ علیہ وسلم میں متن بیان کر رہا ہوں تفصیل کل بیان کرنی یہ تو میں کمپنی دی مشہوری واسطے بیان کر رہا ہوں تھکتے نہیں گئے اور جدو تسی بولنا نہیں تھکنا کی تو ذرا سبحان اللہ سناؤ تے پتہ لگے صدیقی بولے فاروقی بولے عثمانی بولے ارے حیدری بولے چلو تسی بولے ہو تے چار یاران دی شان ہے اجازت دے ہو تے شیر پڑھ دے اساں ہیں حبدار صداقت دے اساں ہیں حبدار صداقت دے تے صدیق دا بڑا احسان جدا لقب فاروق اعظم ہے ہر محفل وچ دی شان جدین تے سب کچھ وار دیتا اس مرد دا نام عثمان جڑا نام علی تو سڑتا ہے ساڑی نظر دے وچ بے ایمان جڑا نام علی تو سڑتا ہے ساڑی نظر دے وچ بے ایمان ہلاؤ زبان بولو مسلمان تازہ ہو جا ایمان ترانہ سبحان بیان ہو رہی سیرت عثمان میرے معزز سامعین میں دور چلا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذاکرات کی تھے کچھ دیر گزر گئی تے کافر کہنے لگے مشرک کہنے لگے مکے والے کہنے لگے عثمان تو طواف کر لے تیرے سونے نو اجازت کوئی نہیں اللہ اکبر ہون میرا دل کرتا ہے کہ میں 5 منٹ ہور بیان کراں تو آڑے والے ویکھاں تے میرا دل کرتا ہے چھڑ دے ہون میں کراں کی دس مشورہ دیو قبل چودھری شیخ صاحب کو مشورہ دیو جاری رکھیے تو تسی بھی سبحان اللہ جاری رکھو نا بھائی ذرا اچھی بولے کرو شریکہ آلے ہو تیڑا ڈھلا عثمان دے حق بولنا اچھا نہیں ہے آج کی رات ذرا کھل کے بول تاکہ پتہ چل جائے خوشی کا اظہار کرنے والے ہیں تو عثمان کی سیرت کو بیان کرنے والے بھی تو ہیں نا پھر بولو ذرا اور سجا ہاتھ کھڑا کر کے گواہ بنا دیو اللہ پاک نو کہ یا اللہ عثمان دے حق جبہ بولنے آیا سی ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے اللہ خوش رکھے تو طواف کر لے تیرے نبی نو اجازت نہیں تو طواف کر لے مولانا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بڑے بے وقوف دیکھے نے توڑے تو گھٹ وہ بے وقوف ہو میرا نبی اتھے کوئی نہیں
اللہ میں نے کوئی سمجھدار قوم دے دے یعنی جملہ سمجھتا کہ واہ 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 کیا واہ 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 اور تو انہوں تو میرا جملہ ہی سمجھ نہیں آیا آیا مشرکو اور میرے محبوب دے بے ادبوں تے گستاخوں کی کہندے ہو طواف کر لو بیت اللہ دا حضور تے ہین کوئی نہ میں حضور کے بغیر طواف کروں انہوں نے کہا عثمان طواف بڑی اعلیٰ چیز ہے ادھو 7 چکر ختم ادھو سارے گناہ ختم یا اللہ جڑے اچھی سبحان اللہ کرن اسی سال میرے سمیت انہوں نے کعبے لے جا تھوڑا جو اچھی بولنا بھائی توڑا اس میں گرامی کی ہے جی محبوب الحسن صاحب ماشاءاللہ اللہ تو انہوں بھی لے جائے اللہ انہوں علماء نے بھی لے جائے اللہ ساڑھے بے رشید صاحب نے بھی لے جائے اللہ تو انہوں سارے انہوں لے جائے جو تو سارے جہاز بہ جاؤ تو پچھو میں بھی آ جاؤں اوتھے بیت اللہ دا منظر جا کے دیکھی گورے آئے ہیں کالے آئے ہیں گورے آئے ہیں کالے آئے ہیں سب یہاں پر بخت والے آئے ہیں گورے آئے ہیں کالے آئے ہیں سب یہاں پر بخت والے آئے ہیں جنہاں پیسے دیتے نے خدا سلامت رکھے میں عمرے تے جانا ہے اوتھے جا کے خرچ کرانگا گورے آئے ہیں کالے آئے ہیں سب یہاں پر بخت والے آئے ہیں شونی بن گیا ہے سین حرم شونی بن گیا ہے سین حرم عاشقوں کے رسالے آئے ہیں عاشقوں کے رسالے آئے ہیں سب یہاں پر بخت والے آئے ہیں اپنا سب کچھ نثار کرنے کو اپنا سب کچھ نثار کرنے کو مصطفیٰ کے جیالے آئے ہیں حضور دے جیالے بولو بھائی مصطفیٰ کے جیالے آئے ہیں سب یہاں پر بخت والے آئے ہیں میرے معزز سامعین حضرت عثمان لکھن لگے عثمان بیت اللہ دا طواف بڑی اعلیٰ عبادت ہے حجر اسود دا بوسہ بڑی عبادت ہے مقام ابراہیم بڑی عبادت ہے صفا مروہ تے دوڑنا بڑی سعادت والی گل ہے اے سعادت شاید پھر نصیب نہ ہوئے آپ کہندے نے ایک پاسے بیت اللہ ہے دوسرے پاسے رسول اللہ ہے وچ حزب اللہ ہے میں کی کرا اس طواف نو جس طواف تے میرے مصطفیٰ دی اجازت تے مہر کوئی نہیں ہے عثمان نے مسئلہ سمجھایا عبادت کیڑی اعلیٰ تے اچھی تے سچی تے سوڑی کیوں نہ ہوئے پر جس عبادت تے حضور دی مہر نہ ہوئے عبادت عبادت نہیں ہے وہ ثواب نہیں ہے بیت اللہ دی طواف اپنی جگہ تے حجر اسود دا بوسہ اپنی جگہ تے مقام ابراہیم دا تقدس اپنی جگہ تے صفا مروہ دی دوڑ اپنی جگہ تے پر سانو سب نالو زیادہ آمنہ دے لال دا اشارہ پیارا ہے حضور دی سنت پیاری ہے حضور دی اجازت پیاری ہے حضور ایتھے کوئی نہیں میں طواف کراں ادھرو حضور نو کسی آکھیا عثمان تے بڑے بختاں والا ہے طواف کردہ ہونا ہے مزے لٹدا ہونا ہے حضور فرمایا ہرگز نہیں میں اتھے کوئی نہیں یعنی عثمان تے خدا نو بھی تبارے عثمان تے مصطفیٰ نو بھی تبارے عثمان تے مرتضیٰ نو بھی تبارے عثمان کہندہ ہے حضور اتھے کوئی نہیں حضور فرماندے نے میں اتھے کوئی نہیں اگر آپ کو ابھی میرا عقیدہ سمجھ نہیں آیا تو کب آئے گا ہر جگہ موجود کون ہے آنکھو آواز نہیں آ رہی کون ہے اللہ فی اللہ نہیں پڑھتے دیکھیں نا ہون لگی نا گرمی تو انہوں اللہ فی اللہ
शंबे दी बूटी ते मुर्शिद मन मेरे विच लाई बात दा पानी मिले हर रगे हर जाई अलदर बूटी मशीक मचाया ते जान फुलन ते आई मुर्शिद कामिल बाहो ते जिन्ने बूटी लाई हुण ते सुभान अल्लाह ईमानदारी नाल उच्ची कह दे तो मोहम्मद मुस्तफा शान उस्मान गनी खिलाफत राशिदा मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब। मैं बड़ा ठंडा मौलवी हाँ, मैं नारे नाल कदी गुस्से नहीं होया क्योंकि मैं तजर्बा कर चुका हूँ। साड़ी कौम पहले नारे मरवांदी है फिर मौलवी मरवांदी। अलामा साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। सन पता है जेडे हम साथ हैं वो जन्नत टुर गए ने, असीं इत्थे बैठे। अल्लाह तुम खुश रखे जी, नारे मार दे जन्नत जाओ। तवज्जो, उस्मान कहता नहीं, हजूर की मर्जी के बगैर तवाफ साढ़े वर्गा को हो गया था क्या खैर है, कोई गल नहीं खैर है। कोई हराम काम पे करना ये बिदअत हसना है। उस्मान ने साबित किया कि सुन्नत के बगैर गुजारा, बोलो अहले सुन्नत, सुन्नत के बगैर गुजारा थोड़े बोले हो भाई। अच्छा जिन्हां दा सुन्नत बगैर गुजारा नहीं होंदा ओ अहले सुन्नत ते बोलो ना। सुन्नत के बगैर गुजारा, फिर बोलो सुन्नत के बगैर गुजारा, सुन्नत के बगैर गुजारा। उस्मान कहता है बैतुल्लाह बड़ा प्यार है तो इससे, पर ठट उदो आएगा जदों सोने नाल आवांगे। हाय हाय, मजा उदो आएगा जदों हजूर दे नाल तवाफ करांगे। अल्लाह चंद दिन हजरत उस्मान रुक गए ते तुहानूं पता है अफवाह फैलाण वाले इंज दियां फैलांदे ने। नून लीग जितदी होई भी जित जांदी है। मैं कोई सियासी मौलवी नहीं मिसाल दे रहा, मतलब बाद मेरे गल पै जावे। मैं कदी सियासत नहीं की क्योंकि संत घर दे वोट नहीं देने ते पंगा लैण दी किहड़ी लोड़। अफवाह फैला दी थी, एक बंदा गुजरिया, ओए मारे गया, कमाए जुल्म हो गया, उस्मान शहीद हो गया, उस्मान शहीद हो गया। साहबा सुने एक बंदा आवाज मारदा जा रहा है उस्मान शहीद हो गया। उन्हें जाके दसे आका इतला आई है कहता उस्मान को शहीद कर दिता गया। नबूवत को जलाल आया, जलाल में आमना का लाल आया। ए भाई पानी वाले उस्मान की शहादत है तो 40 दिन पानी को नहीं सी पीता। इन्होंने 4 मिनट प्यासा रहने दे बस, मेहरबानी हुण पानी नहीं पिलाना, बैठ जा जिथे आए इत्थे बैठ जा। जज़ाकल
جے 10 محرم نہیں بندہ سبیلہ لا کے پانی پیوے تے حسین دی یاد نہیں نہ ہوندا حضور جلال میں آئے اور اس وقت حضور بیٹھے تھے ایک درخت کے نیچے آئے درخت اوپر تھا سایہ نبی نیچے بیٹھا تھا اور اللہ دیا بندیا تعالیٰ گنگ والے انشاءاللہ تنوں خدا خوش رکھے جڑا درخت اتے ہوئے تے نبی تھلے ہوئے انہوں اج تک قرآن جو کوئی نہیں کٹ سکتا تھا جدے موڑے ہیں تے اتے نبی ہوئے انہوں روزے جو کون کٹ سکتا ہے آئے آئے مولانا آج تک وہ درخت قرآن میں ہے بھئی مدینے جو اگر نعوذ باللہ کو صدیق اکبر نو جا کے روزے جو کٹن دی کوشش کرے تھے کافی سفر جانا پڑنا ہے ویزا لوانا پڑنا ہے ایک قرآن تے ہر گھر موجود ہے یہ ہمت ہے تے ذرا درخت کٹ کے بخانا قرآن قیامت تک درخت قرآن میں ہے حضور نے یوں ہاتھ کیا آؤ بیعت کرو 1400 یا 1500 نے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھیا بیعت کی تی نبی دے ہاتھ تے اج لوکی اپنے اپنے پیران دا تعارف کران دینے میرا مرشد احمد علی لاہوری میرا مرشد عطا اللہ شاہ بخاری میرا مرشد خواجہ خان محمد میرا مرشد عزیز الرحمن ہزاروی میرا مرشد قاضی مظہر حسین میرا مرشد خواجہ خان محمد میرا مرشد حضرت عبداللہ درخواستی میرا مرشد حضرت غلام محمد دین پوری میرا مرشد تاج محمود امروٹی میرا مرشد صدیق پرچونڈوی میرا مرشد جناب سلطان باہو میرا مرشد بابا فرید میرا مرشد علی حجویری میرا مرشد معین الدین چشتی اجمیری میرا مرشد شیخ عبدالقادر جیلانی ہر کسی نو اپنے پیر تے نازے پوچھ صدیق نو تیرا مرشد کون ہے پوچھ عمر نو تیرا مرشد کون ہے پوچھ عثمان علی صحابہ نو تیرا مرشد کون ہے میں ساری کائنات دے مرشد نہ ہوندے جے ساڈا مرشد نہ ہوندا حضور نہ ہوندے تے کچھ بھی نہ ہوندا آقا دے ہاتھ صحابہ نے ہاتھ رکھیا 1400 یا 1500 میرے محبوب علیہ السلام نو کسی آکیا کاش سمان ہوندا اے تے گل میں ساری کل کھولاں گا کاش سمان ہوندا او بھی اج تواڈے ہاتھ بیعت کردا میرے مصطفیٰ نے اے ہاتھ جی کیتا تے بخاری شریف دی روایت ہے میرے نبی نے دوسرے ہاتھ نو اپنے ہاتھ دے اتے ذرا ضرب لا کے مار کے فرمایا اے میرا ہاتھ ہے اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے اتے عثمان با حیا دا ہاتھ ہے علمند سونیا آج ہاتھ ایتھے ہی رکھی ذرا مینوں بھی ہاتھ رکھ لین دے ید اللہ فوق ایدیہم آیا ذرا سبحان اللہ دی انشاءاللہ ہے تے آخری گل ہے بھائی پھر تھوڑا جا زور لا یار آنکھو واہ عثمان آنکھو واہ عثمان آواز نہیں رہے آج دی راز ذرا خدا دا واسطہ بول پو آنکھو نہیں جتنا ماں دا دودھ پیتا ہے حلال کر چھڑو عثمان میرے واسطہ نہیں جناب عثمان آنکھو واہ عثمان 10 دفعہ کہنا ہے واہ عثمان واہ عثمان واہ عثمان خدا جنو ہاتھ دیتے نے عثمان دے حق کھڑے کر کے کہہ دیو واہ عثمان واہ عثمان واہ عثمان واہ عثمان واہ عثمان آپ کی آواز جائے جہاں تک جانی ہے زور سے آخری دفعہ کہہ دو پھر کہہ دو پھر کہہ دو پھر کہہ دو آج عثمان دا ہاتھ نبی دا ہاتھ فرمایا اے میرا ہاتھ ہے اے عثمان دا ہاتھ ہے اے دسو بے آج جڑا عثمان دا ہاتھ بڑھے ہیں اس ہاتھ ورگا کوئی ہاتھ ہے یا اللہ گل سمجھ آ گئی کہ تیرے نبی دے ہاتھ تے صحابہ ہاتھ رکھیا اے بھی سمجھ آ گئی کہ انہا ہاتھاں دیتے عثمان نے ہاتھ رکھیا اے تو کیوں ہاتھ رکھیا فرمایا اے عثمان دے قتل دی بدلے دی بیعت ہے میں جاننا عثمان شہید نہیں ہویا اے بھی جاننا کہ انہیں ہونا ہے اے بھی میں جاننا عثمان نے شہید ہونا ہے تو جب عثمان شہید ہونا ہے وہ تو میرے نبی نے نہیں ہونا
انہیں 1400 یا 1500 چوں ابو بکر بھی نہیں ہونا، عمر بھی نہیں ہونا، کئیاں نے شہید ہو جانے، تے عثمان نے شہید ہو جانے، تے بدلہ کون لے گا؟ بس سونیا گھبرا نہیں، میں ہانا، میں عثمان دیاں قاتلہ تو قیامت تک بدلہ نہ لواں۔ آئے آئے نہیں سمجھ آئی میں کیا کیا، نہیں سمجھ آئی۔ اللہ کہتا ہے میں بدلہ لواں گا، پنج پنج کے لواں گا۔ آئے آئے کی میں شان عثمان بیان کراں، ہائی مدنی دا ہمرازے، کئی باری جنت مل لے کے رکھی ہر گل سی غارازے، اور جدے چرچے عرشاں تے حیا دے ہومن، عثمان دا اعزازے، جدو جام شہادت نوش کیتا، قرآن بھی کیتا نازے۔ عثمان اتنی اعلیٰ ہستی کا نام ہے، عثمان اتنی بلندی کا نام ہے، اور عثمان جب شہید ہوئے تو سامنے کیا تھا؟ بولو نا یار ذرا، بالکل آخری جملہ، سامنے کیا تھا؟ کیفیت کیسی تھی یہ کل بیان ہوگا، شہید کیسے ہوئے انشاءاللہ یہ کل بیان ہوگا۔ اللہ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم